پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اگر آپ میں یہ عادت ہے تو چھوڑ دیں۔ نماز پڑھیں اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو اوبے کرنے کے لیے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، وہ مذبذب ہیں، کون؟ منافقین۔ مذبذبین بین ذالک، وہ مذبذب ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا۔ منافقین جو ہیں وہ نہ کفر میں پورے ہیں نہ اسلام میں ہیں، بیچ میں مذبذب ہیں، شک میں مبتلا ہیں۔ تذبذب کہتے ہیں شک کو، سوچنے میں ہیں اسلام میں پورے چلے جائیں گے یا کفر میں چلے جائیں گے۔ ادھر بھی جب منہ مارتا ادھر بھی، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس خانخواہ میں بھی جاتے ہیں، ذرا دن وہاں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہیں۔ یہ یہاں مسلمانوں کے خانخواہ والوں میں مذبذب لوگ، انہوں صحیح کی، انہوں صحیح کی، وہ سلسلہ صحیح کی، یہ سلسلہ صحیح کی، کدھر جانا اب تک سوچتا رہا تو کل موت آ گئی تو کیا کرے گا تو؟ ایک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لے، محکم پکڑ لے، مضبوط پکڑ لے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو نہ بنا لو کافروں کو اپنے دوست، اپنے یار۔ من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تم پر کھلی دلیل مل جائے، تم پر عذاب نازل کرنے کے لیے ایک حجت مل جائے؟ اگر تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کی دوستی اختیار کرو گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ تو کفار کے ساتھ دوستی اور موالات حرام ہے۔ کفار کو دل سے چاہنا یہ دوستی ہے، دل سے پیار کرنا۔ وہ رام بابو کتنا اچھا ہے، وہ لکشمن کتنا اچھا ہے، وہ گرو سوامی کتنا اچھا ہے، وہ کپو سوامی وہ کتنا اچھا ہے، وہ انا دورے کتنا اچھا ہے، وہ ناگیشور کتنا۔ محبت کرنا یہ حرام ہے، اور اگر اس سے محبت کفر کی وجہ سے ہو رہی ہے تو کفر ہے۔ کفر کی وجہ سے نہیں، اس کی صورت کی وجہ سے یا اس کے کردار کی وجہ سے محبت ہے تو یہ حرام ہے۔ ہاں، کافروں کے ساتھ مدارات کرنا، انسانی ہمدردی کرنا، وہ مانگے تو کچھ دے دینا، اسے ہیلپ کر دینا، یہ جو ہے مدارات ہے، جائز ہے۔ اور ان سے کیا کہتے ہیں، بس تعلقات رکھنا اور ان سے معاملہ کرنا یہ جائز ہے، بیپار کرنا وغیرہ جائز ہے۔ دل سے محبت کرنا حرام ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے دل سے محبت کرنا کفر ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والے کائے کو ہیں، ان سے ہی محبت کرو۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر ہر چوتھا آدمی جو ہے مسلمان ہے اس دنیا میں، ہر فورتھ آدمی ایمان والے اتنے ہیں، کثیر ہیں، ان کو چھوڑ والوں کافران سے کئی جگہ دوستی کرنا کیا ضرورت؟ بریانی کو رکھو، گھاس کھاتا ہے، کیا ضرورت؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق لوگ جو ہوں گے وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور اے مصطفیٰ آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو بتا رہا ہے کہ منافقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت میں، ایمان والوں کا تو مددگار ہوں گے۔ ایک گناہگار کے لاکھوں مددگار۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کے دین کو خالص کیا اللہ کے لیے، یعنی خالص اللہ کے لیے دیندار بنے۔ خالص اللہ ہی کا دین ہے مانا، یہ بات سمجھ میں ہے؟ اللہ ہی کے لیے دیندار بنے، اللہ ہی کے لیے احکام شرع کی پابندی کی۔ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ جو ہیں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا میں جو کچھ بھی مومنین کو دے رہا ہے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آخرت میں جو دے گا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، آخرت میں جو دے گا وہ اجر عظیم دے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اب اللہ تعالیٰ کیا اچھی آیت ہے، کیا پیاری ہے، ہر آیت پیاری ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، تم کو عذاب دے کے اللہ کیا کر لے گا؟ عمر بھر تمہاری صورت سے جلوہ گری، عمر بھر تمہارا ساتھ دیا، تو ہر پل تمہاری خبر لیتا رہا، پل تمہاری حاجت روائی کرتا رہا، تمہاری حاجتوں سے ناواقف تھے، وہ واقف تھا، ہر حاجت کو تم سو رہے تھے، اپنے آپ سے غافل تھے، وہ سونے کی حالت میں 8 گھنٹے 7 گھنٹے اس نے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، ہر پل تمہیں وجود دیا، سو رہے تھے تم، خود سے بھی غافل تھے، اپنی ضرورتوں سے بھی غافل تھے، اس وقت میں اس نے تمہیں وجود دیا، صفات دیے، افعال دیے، آثار دیے، ہر پل دیے، تو ایسا خدا تم کو عذاب دے کے کیا کر لے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ آئے ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے اللہ کیا کر لے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، تم شکر ادا نہیں کرتے اور تم ناقدری کرتے ہو اور ایمان نہیں لاتے، اس لیے تمہیں سزا دے کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ درست کرنا چاہتا ہے۔ مار کے ماں کیا کرتی؟ تو اچھا ہوگا تو میں تجھے مار کو کیا کر لوں گی، کی بیٹے ایسے کام کرتا ہے، اسکول کو نہیں جاتا، استادوں کی نافرمانی کرتا ہے، ابا کی نافرمانی، تو ایسا سب نہیں کرا تو میں کائی کو ماروں گی میرے بچے تجھے؟ یہ آیت پڑھنے سے اس ماں کی آواز آتی ہے کان میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ وہ تم پر کتنا مہربان، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اسے کیا ملے گا تم کو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور دیکھو تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ شاکر ہے، تمہارے ہر عمل کی قدردانی کرتا ہے، علیما علیم ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے الجہر بالسوء من القول، بری بات کو ظاہر کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، الا من ظلم، مگر مظلوم جو ہے وہ ظالم کی برائی حاکم کے سامنے یا جس سے ضروری سمجھتا ہے اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں اس آیت سے غیبت کو روکا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، زید نے مثال کے طور پر زید نے غیبت شروع کر دی راشق شاہ صاحب کے سامنے، راشق شاہ صاحب بیٹھ کر سن رہے ہیں، میں بولا راشق شاہ صاحب وہ آدمی غیبت کر رہا ہے آپ کے برادر طریقت کی یا آپ کے اسلامی بھائی کی، اور آپ جو ہے غیبت سن رہے ہیں۔ میں نہیں کر رہا نا بھائی، میں تو خالی بیٹھا ہوں۔ راشق شاہ صاحب کیا بول رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں تو غیبت نہیں کرا نا، میں خالی سنتا ہوں، نہ بولتے ہی میں بیٹھا ہوں، میں تو غیبت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں بھی شریک ہیں گناہ میں، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ غیبت کو پسند نہیں فرماتا، کہے کہ کیا فرما رہا ہے؟ الا من ظلم، مظلوم کر سکتا ہے ضرورت کی جگہ پر، بے ضروری آدمیوں سے غیبت نہیں، حاکم کے پاس جا کے ظالم کی غیبت کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ اور کوئی ایسا آدمی ہے جو ظالم کے ظلم سے اسے بچا سکتا ہے تو اس کے سامنے وہ اس کی غیبت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا دیکھیے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ تو بندے کو سنا رہا ہے غیبت، راشق شاہ کی غیبت انوار الدین صاحب کے ساتھ انوار الدین سے کر رہا ہے کرنے والا، تو بندے کو صرف یہ سمجھا کہ انوار الدین صاحب ہی سننے والے ہیں، حقیقی سننے والے انوار الدین نہیں ہیں، حقیقی سننے والا مولا کائنات، مولا کا رب کائنات ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے اللہ سن رہا ہے، یہ سوچو تو غیبت چھوڑ دو گے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے. تو جو تو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، صرف اس پر تہمت ہے، لوگوں نے اڑا دی، تو بھی سن کے بولنے لگا. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، اگر تم خیر کو ظاہر کرو، او تخفوه یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا سوء کو، برائی کو معاف کرو، فإن الله كان عفوا قديرا، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اور کسی برائی کو معاف کر دو، فإن الله كان عفوا قديرا، اللہ بھی تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ عفو ہے اور قدیر ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. ان الذين يكفرون بالله ورسله، یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور رسولوں کا، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا جو انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالی جائے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ قرآن جو ہے اس کا بعض حصہ ہم مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے. تو جو یہ ایک آیت کا بھی انکار کرے گا پورے قرآن کا انکار کرنے والا بن جائے گا. قرآن کے ایک شوشے کا بھی انکار پورے قرآن کا انکار ہے. کیا بولتے ہیں؟ ہمیں قرآن سے زیادہ مان لیتے ہی. کفار قریش کیا بولتے تھے؟ کچھ باتیں مان لیتے ہیں، کچھ بات نہیں پورا ماننا، ہر حرف پر ایمان لانا. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ایک نیا راستہ نکالیں، نہ وہ رسول اللہ کی پیروی ہو نہ کفر ہو، یہ بھی کفر ہی ہے، نیا راستہ ان کا اپنا. اولئک هم الکافرون حقا، اللہ فرماتا ہے یہی سچے پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل اور خار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور اللہ کے رسولوں میں کسی کی تفریق نہیں کی، یعنی سب رسولوں کی رسالت کو مانا، کسی رسول کی رسالت کا بھی انکار نہیں کیا، کسی نبی کے نبی ہونے کو ڈینے نہیں کیا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کے اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر نازل کریں آپ یہ کتاب آسمان سے. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو اس سے بڑی بات انہوں نے مانگی. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اللہ فرماتا ہے یہ ایک کافر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہیں آسمان سے کتاب اترے، آسمان سے ایک صحیفہ اترے آپ کے پاس آئے، آپ وہ ہمیں بتائیں، ہم دیکھیں آسمان سے اترے وہ آپ کے پاس آئے، یہ معجزہ ہے، میراکل، یہ دکھاؤ ہم کو. اللہ فرماتا ہے محبوب اس سے بڑی بات موسیٰ سے پوچھی، کیا اللہ کو دکھاؤ بولے؟ یہ تو اللہ کے کلام کو کتابی شکل میں دیکھنے کی آپ سے مانگ کر رہے ہیں، اللہ کو دکھاؤ. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، موسیٰ علیہ السلام سے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ. فاخذتهم الصاعقہ، تو ان کو جو ہے صاعقہ کیا کہتے ہیں، کڑک نے پکڑ لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. تو اگر آسمان سے کتاب اترے بھی تو یہ دیکھ نہیں پائیں گے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اسی لیے قرآن اترتا ہوا دکھا نہیں، صدر مصطفیٰ پر نازل ہوتا تھا. اگر آسمان سے اترے تو نہ جانے کیا کیا ہلاکتیں ہوتی، کیا کیا تباہیاں ہوتی. حضور کا سینہ تھا جو برداشت کیا. ایک صحابی کی مقدس گود میں حضور کا سر تھا، صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، قریبی صحابی ہیں.
حضور کا سر مبارک تھا وہی آنے لگی حضور پر. سر اقدس جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غالباً میں نام بھول رہا ہوں. تو صحابی کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوا کہ میری ران جو ہے، میرے زانو جو ہیں، میری گود جو ہے کٹ جائے گی. اتنا وزن میرے گود پر پڑا، کٹ کر ٹوٹ جائے گی. یہ صدر مصطفیٰ ہے جو لے رہا ہے. تو وہ ایسے کیسے اترے گی؟ حضور کے سینے پر آ کر حضور کے جلال خدا سے جو کلام نکلا وہ جمال مصطفیٰ میں آ کر جمال مصطفیٰ کی زبان سے ظاہر ہوا تو سننے والے بنے صحابہ. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی کوہ طور پر تو یہ سب مر گئے، جو دیکھنے گئے تھے اللہ کو کھلم کھلا. اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ کفر چھوڑا نہیں. معجزہ ایک حد تک ظاہر ہونے کے بعد بھی کفر چھوڑا نہیں. وہ گوسالہ پرستش میں مبتلا ہو گئے، اچھے سے پھر گوسالہ پرستش میں مبتلا ہو گئے. ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئیں. فعفونا عن ذلک، ہم نے معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی دلیل عطا فرمائی. ورفعنا فوقهم الطور، اور پورے کوہ طور کو ہم نے اوپر اٹھا لیا، بنی اسرائیل کے اوپر اٹھا لیا. نیچے بنی اسرائیل، اوپر کوہ طور. کیا منظر ہوگا؟ پہاڑ اوپر ہے. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہفتے کے دن حد سے نہ گزرو، خدا کی نافرمانی نہ کرو، یعنی مچھلیوں کا شکار نہ کرو. واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے غلیظ وعدہ، یہاں غلیظ سے مراد سخت. واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے سخت وعدہ لیا. دیکھیے غلیظ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے تو وہاں عربی کے اندر غلیظ کا معنی ہے کیا؟ سخت. اردو میں آ کے غلیظ کا معنی کچھ اور ہو گیا. لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغیر حق، ان کے میثاق کو توڑ دینے کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو انہوں نے کفر کیا. وقتلهم الانبیاء، اور انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا. بنی اسرائیل جو ہے وعدہ خلافی کرنے والی، بنی اسرائیل کفر کرنے والی، بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے والی قوم ہے. وہ بنی اسرائیلی کہاں ہے؟ اسرائیل میں. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. یہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے دلوں میں یہ باتیں داخل نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، سیف ہیں. ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے اور قتل انبیاء کی وجہ سے اور قلوبنا غلف بولنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بلکہ مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم ان میں سے ایمان لائیں گے. وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، عیسائی یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت رکھی. سمجھ گئے نا آپ؟ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یہودی اکڑ کے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسی ابن مریم کو. عیسیٰ مسیح جو ہیں، جو ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، ہم نے انہیں قتل کیا. یہ سب بالکل غلط باتیں، جھوٹ ہے یہ. وما قتلوہ، اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، ان کو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا. ولکن شبہ لہم، ایک آدمی جو ان کو بتانے کے لیے گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام 30 درہم لے کر. یہ کون تھا؟ Who was he؟ کون تھا؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں تھا. یہودیوں نے اسے پیسہ دیا
کہ عیسیٰ کہاں ہیں بتا دو، کتنا دیں گے؟ 30 درہم دیں گے۔ 30 درہم لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں رہتے تھے وہ جگہ بتا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا نام کیا تھا؟ یہودا اسکریوتیو، یہودا اسکریوتیو۔ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، وہ بھی بنی اسرائیلی سے، یہودی سے عیسائی بن گیا، سو بن کر عیسیٰ علیہ السلام کا رسپتا بتا ڈالا یہودیوں کو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اسے دے دی، ہم شکل بنا دیا، مشابہ بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ کسے؟ اس آدمی کو۔ اب اسے پکڑ لے کے جا کے ان قتل، اس طرح وہ خود اپنے قتل کا باعث بن گیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه۔ جو لوگ اختلاف میں پڑ گئے ہیں یہ شک میں مبتلا ہیں، حقیقت امر یہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں پر بلند کر لیا، وہ جیسے کہ ویسے ہیں، ان پر اب تک موت طاری نہیں ہوئی۔ ما لهم به من علم، اس کا علم ان کو نہیں ہے۔ الا اتباع الظن، یہ اٹکل چلاتے ہیں، اٹکل پچو دوڑاتے ہیں، یعنی خیالی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو ملیش نہیں، عیسیٰ تو یہ جو بتانے گیا وہ خود گڑ گیا۔ یہودا اسکریوتی کو معاذ اللہ انہوں نے مسیح ابن مریم سمجھ لیا۔ وما قتلوه یقینا، یقینی طور پر یہ بات ہے کہ مسیح ابن مریم کو مسیح ابن مریم کو کیا ہے قتل نہیں کیا یہودیوں نے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی کی حالت میں اپنی طرف بلند کر لیا۔ اب کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ جمہور کے فتوے کے مطابق وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ یہودی کیا کریں گے؟ وہ اپنے مسیح کو بچانا چاہے تو یہ کیا کریں گے؟ وہ زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ ایک ہوتا ہے طبیب، ایک ہوتا ہے حکیم۔ طبیب جو ہے وہ نسخے دیکھ کے دوا دیتا ہے، حکیم جو ہے کریٹ کرتا ہے، اس کو یہ دینا، اس کو۔ حکیم جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے طبیب سے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، کیا کیا اس نے اپنی حکمت سے؟ یہ جا کو بتانے والے کو ویسا بنا دیا، اسے دیکھ کو پکڑ لیا۔ بات سمجھ میں؟ اور یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو بتانے والا ہے، یہ یہودا اسکریوتی جس کی صورت جو ہے حضرت مسیح کے جیسی ہو گئی، اسے انہوں نے پکڑ لیا، مسیح سمجھ لیا اسے معاذ اللہ۔ یہ نہیں سوچا پھر یہودا اسکریوتی کہاں گیا؟ سوچنا چاہیے تھا نا، انہیں کہاں گیا؟ آج تک وہ خیال نہیں۔ ان کو پوچھو ٹنگ ٹنگ ٹنگ، خالی ایک وقت بجا لے کو آیا، آج سے 30 سال پہلے کی بات۔ آگے وانگو وانگو بھائی وانگو، ان کی مشنری آگے بولا کیا ہے، مسیح جو ہے نا وہ ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، تمہیں مانتے نہیں کیا؟ اور میں مانتے ہوں، انہوں پیغمبر ہیں، مانتے نہیں کیا؟ اور مانتے ہیں، تو ان کے مذہب کو اختیار کر لو۔ میں بولے ان کا مذہب، انہوں جو مذہب لائے وہ مذہب ہی میں اختیار کیا، انہوں لائے سو اسلام میں ہے، تمہیں ان کو ماننا نا، ان کی کون سے، ان کو کیسا ماننا؟ ان پر اتری سے کتاب ہونا ہے نا، بائبل، وی ہیو گاٹ اٹ، اور کو بتایا یہ بائبل کس میں ہے؟ انگلش میں لکھو ہے، تمل میں لکھو ہے وہ بائبل، کس میں نازل ہوئی؟ ہبرو میں گیا، ہبرو میں گیا تو وہ بتاؤ وہ نسخہ، ہبرو میں جو بائبل نازل ہوئی اللہ کی طرف سے مسیح علیہ السلام، بتاؤ ویری سٹ، بولتے اٹھڑیں بولا بائبل جو نازل ہوئی ہبرو میں وہ لاؤ، میرے نبی پر عربی میں نازل ہوا قرآن، میں لا کو بتاتا ہوں، میں لا کو بتاتا ہوں۔ تو دوسرا بائبل جو نازل ہے وہ غیب ہے ہبرو کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بلند ہونے کے کئی سو سال بعد یا 100 برس تو گزر گئے،
اس کے بعد 4 مختلف آدمیوں نے 4 مختلف کتابیں لکھی. ان کا نام ہے بائبلز. میتھیو کی بائبل، جان کی بائبل، مرخص کی بائبل، یوحنا کی بائبل. میتھیو، متی کی بائبل. نہیں سمجھ میں آ رہی. اور وہ بائبل جو ہے جس نے لکھی انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھاش نہیں. ان کے رفع الی السماء ہونے کے 100 سال کے بعد پیدا ہو، انہیں کیا لکھتا ہے؟ تو بائبلز اور ڈفرینٹ فرام انجیل. انجیل ایک الگ چیز ہے، بائبل الگ ہی کتابیں ہیں. وہ بائبل کو انجیل کو بائبل بولا. بائبل الگ چیز، انجیل الگ چیز. بول لیتے ہیں بائبل کو انجیل، سمجھ کے بولو. اصل انجیل کا وہ جو لکھے 4 بائبل لکھے ہیں، ان لوگوں نے اصل انجیل کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اپنے اپنے خیال سے 4 عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بلند ہونے کے بعد کئی زمانے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھ دی. اور وہ 4 کتابیں بھی ایک آدمی نے نہیں لکھی. 4 کتابیں بھی ایک زمانے میں نہیں لکھی. کسی زمانے میں کسی پیریڈ میں کوئی کتاب، کسی پیریڈ میں کوئی کتاب، کوئی کسی لکھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح نے کہا. یہ کیا بات؟ ہم کیسے مان لیں گے مسیح علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب ہے وہ؟ خالی پوچھتے اکثر اٹھنے میں بڑے کیا بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. آپ لوگوں کا بہت وقت ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.